اور گھبراہٹ میں بیل بجانے کی بجائے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ چوکیدار کے گیٹ کھولتی ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئے اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر گھر کے پچھواڑے کی طرف بھاگے جہاں وہ بھیانک کتا کودا تھا۔ تیمور بھائی بھی یہ شورغل سن کر گھر سے باہر آ گئے تھے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ اپنے والد کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب وہ ان کے پیچھے پہنچے تو ان کو وہاں حیران پریشان کچھ ڈھونڈتا ہوا پایا، ساتھ ہی ساتھ وہ چوکیدار کو بھی ڈانٹ رہے تھے کہ وہ ٹھیک سے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا ہے۔ تیمور بھائی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا کر واقعے سے لا علم ہونے کا اعتراف کیا۔ ان کے سوال کرنے پر جب والد صاحب نے انہیں کتے کے گھر میں کودنے کا واقعہ سنایا تو چوکیدار اور تیمور بھائی نے بھی بے اختیار باؤنڈری وال کی جانب دیکھا اور پھر بے یقینی سے والد صاحب کی جانب دیکھا، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ کوئی کتا بغیر کسی سہارے کے 15 فٹ اونچی دیوار پھاند لے۔ ان دونوں کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ان کے والد صاحب تھوڑا خفا ہو گئے اور اپنے ہوش و حواس میں ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اور پورا قصہ جزیات کے ساتھ سنا دیا۔ چوکیدار تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب سنتا رہا اور پورا قصہ سن کر اپنے گال پیٹنے لگا، جبکہ تیمور بھائی یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیمور بھائی نے اپنے والد کے سامنے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات اور پریشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ اس دوران ان کے والد کسی گہری سوچ میں گم رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ تیمور بھائی اور آپا کو ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ رات کا کھانا کھا کر چائے پیتے تھے اور کچھ دیر تک باتیں کر کے رات 11 بجے تک اٹھتے تھے۔ تو تیمور بھائی انہیں اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑ آتے تھے، لیکن آج وہ 9 بجے ہی اٹھ گئے تھے اور جانے سے پہلے مریم کو اپنے پاس بیٹھا کر دیر تک اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے رہے اور اس کی انگلیوں کو بار بار ناک کے قریب لا کر زور زور سے سونگھتے رہے۔ سارا نے ان سے لاڈ کرنے کی کوشش کی تو اسے جھڑک کر دور بٹھا دیا۔ اس کے اگلے دن ہی ہم لوگ آپا کے گھر دوپہر کے کھانے پر گئے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ آپا کے گھر میں خود پر بیتے وحشت ناک واقعے کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا جو میں آپا کے گھر ان کے بے حد اصرار پر آنے کو راضی ہوئی تھی۔ اس بات کو گزرے 5 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن میرا یہ عالم تھا کہ رات کو امی کے ساتھ سوتی تھی، باتھ روم جاتے ہوئے کسی کو دروازے کے باہر کھڑا رکھتی تھی، کبھی پتن بھی زور سے کھڑکتا تو سہم جاتی، خوابوں میں وہ جلتی ہوئی لال انگارے سی آنکھیں آتی تو چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اس خبیث شکل کا عکس مجھے اٹھتے بیٹھتے دیواروں میں نظر آتا۔ یہ سب میرا ذہنی خلفشار تھا جو اس واقعے کے بعد مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ سب کے سمجھانے اور لگاتار قرآنی آیتوں کا ورد کرنے سے میری حالت میں آہستہ آہستہ مثبت تبدیلی آ رہی تھی، لیکن میری حد الامکان کوشش ہوتی کہ میرا سامنا مریم سے نہ ہو، کیونکہ اس کو دیکھتی ہی میں واپس ذہنی اذیت سے دوچار ہو جاتی تھی۔ مریم بھی بہت حد تک میرا مسئلہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اب وہ خود بھی میرے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ آپا تیمور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، اس وقت کون آ گیا؟ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا اور آپا کے سسر صاحب کے ہمراہ ایک پرنور چہرے والے بارش بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تیمور بھائی نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے نگاہوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر ان کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ ان کو اندر بٹھا کر وہ باہر آئے اور ہم لوگوں کی حیرت کو دور کرتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں بولے، یہ اکبر صاحب ہیں، میرے بہت پرانے واقف کار، انہیں میں یہاں مریم کے علاج کے لیے لایا ہوں۔ اس کے بعد اکبر صاحب نے تیمور بھائی سے گھر کے متعلق کئی سوالات کیے، مثلاً وہ اس مکان میں کب سے رہ رہے ہیں، کس سے خریدا اور اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا وغیرہ۔ قارئین کی آسانی کے لیے میں اس گھر کی مختصر سی معلومات دے دوں کہ 600 گز کا یہ عالیشان مقام تیمور بھائی نے اپنے ایک دوست کے توسط سے خریدا تھا۔ تیمور بھائی شادی سے پہلے اچھے مکان کی تلاش میں تھے اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے دوست کی زبانی انہیں جیسے ہی اس مکان کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جا کر دیکھا اور ڈیل فائنل کر دی۔ اس مکان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ ان کے والد کے گھر سے محض چند منٹوں کی دوری پر تھا۔ تیمور بھائی نے مکان کے بارے میں زیادہ معلومات کروانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شادی سے پہلے ہی تیمور بھائی نے لندن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، قسمت سے ان کا ویزا آ گیا اور شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ آپا کے ساتھ لندن روانہ ہو گئے۔ ان دونوں نے شادی کے بعد بھی زیادہ وقت گھومنے پھرنے اور دعوتیں اڑانے میں گزارا، اس لیے گھر کے بارے میں انہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ لندن سے جب یہ لوگ چھٹیوں پر آتے تھے تب بھی ان کا زیادہ وقت اپنے امی کے گھر یا ہمارے گھر گزرتا تھا اور باقی ٹائم شاپنگ اور پکنک میں گزر جاتا تھا۔ غرض یہ
पहली मर्तबा था कि ये लोग इस घर में तकरीबन 1 साल से अपना मुकम्मल वक्त गुजार रहे थे, वरना तो वो यहाँ सिर्फ रात सोने के लिए जाते और सुबह होते ही निकल जाते थे। अकबर साहब ने इसके बाद मरियम से इसके कमरे में जाकर मुलाकात की और उस वक्त मरियम इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। वो काफ़ी देर तक उसके कमरे में रहे और मरियम से इसके मशागिल और मसरूफियात पर बातें करते रहे। तकरीबन आधा घंटे बाद वो इसके कमरे से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने तैमूर भाई से मकान को अच्छी तरह देखने की इजाज़त मांगी, जो तैमूर भाई ने बखुशी दे दी। इतनी देर में हम सबको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि अकबर साहब ज़रूर कोई पहुंची हुई चीज़ है। इनकी आंखों में इतना जलाल था कि मुखातिब इनकी नज़रों की ताब ना लाता हुआ अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। नेज़ वो तैमूर भाई के वालिद के भी पुराने जानने वालों में से थे, तो एतराज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। अकबर साहब ने घंटे भर में आराम से पूरे घर का जायजा लिया। इस दौरान वो लगातार कुछ पढ़ रहे थे और बार बार नाक ऊंची करके कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। हम सब लाउंज में बैठे खामोशी से इनको देखने में मसरूफ थे। जब वो फारिग हो गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और जेर लब विर्द करते हुए दरवाजा खोलकर लॉन की तरफ बढ़ गए। अब हम उन्हें लाउंज के पर्दे से हटाकर बाहर ठहलता देख रहे थे। वो वैसे ही नाक ऊंची करके बार बार कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। ये अमल दोहराते दोहराते वो गुलाब की क्यारियों की तरफ बढ़े और ना जाने क्या हुआ कि हम सब ने उन्हें वहां ठिठक कर रुकते हुए देखा। अब वो झुककर बगौर किसी चीज का जायजा ले रहे थे। ये बिल्कुल वही जगह थी जहां मैंने उस सख्त रात में मरियम को खड़े किसी से बातें करते हुए देखा था। दहशत की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई और मैं खिड़की के पास से हटकर दोबारा सोफे पर आ बैठी। कुछ देर बाद अकबर साहब भी लॉन से वापस आ गए। उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। यूं लगता था कि वो हमें किसी अहम बात से आगाह करने जा रहे हों, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। और चंद लम्हों बाद वो वापसी के लिए उठ खड़े हुए और तैमूर भाई ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और बसिद इसरार उन्हें खुद जाकर घर छोड़ आए। तैमूर भाई के वापस आने तक घर में गहरी खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था कि यहाँ मौजूद हर शख्स किसी गहरी सोच में मुब्तला है। जैसे ही तैमूर भाई लौटे, आपा लपक कर उनके करीब पहुंची और बेताबी से बोली, अकबर साहब ने कुछ बताया? जवाब में तैमूर भाई ने जो बात बताई वो हम सब के होश उड़ा देने के लिए काफी थी। उन्होंने बताया कि अकबर साहब ने अपने इल्म के जरिए इस राज से आगाही हासिल कर ली है कि जिसकी वजह से हम साल भर से परेशानी में मुब्तला हैं। दरअसल जिस जगह हमारा घर है उस जगह अब से काफी अरसा पहले हम तकसीम हिंद से पहले वाला वक्त एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे। हिंदुओं का ये तरीका होता कि वो अपने मुर्दे मुकम्मल तौर पर जलाने के बाद उसकी राख इकट्ठी कर लिया करते, जिन्हें वो अस्थियां कहते हैं, और इन्हें ले जाकर समंदर में बहा देते थे। ऐसी कोई मुर्दा औरत अब से सालों पहले यहाँ जलाने के लिए लाई गई थी। इसको जलाने के बाद न जाने किस मजबूरी के तहत इसके रिश्तेदारों ने उसकी अस्थियां समंदर में नहीं भाई और अमानतन वहीं शमशान घाट में दफन कर दी। और बाद में तकसीम हिंदुस्तान के मौके पर अफरा तफरी में वो यहाँ से चले गए, जिसके बाद उन्होंने वापस आकर अस्थियां ले जाने का मौका ना मिल सका और बाद में उनकी आने वाली नस्लों को इस बाबत इल्म ना हुआ। चुनाचा वो अस्थियां यहीं दफन रहीं और आहिस्ता आहिस्ता मज़कूरा शमशान घाट के आथार भी मदऊम होते चले गए और लोग बिल्कुल ही भूल गए कि इस जगह किसी ज़माने में मुर्दे जलाए जाते थे। शहर कराची पहले इतने बड़े रकबे पर नहीं फैला हुआ था, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से वो इलाके जहाँ इंसानी आबादियों का वजूद तक ना था, अब दूर दूर तक घरों से आतिब हुई। दुल्हन बेगम अगर आप बुरा ना माने तो मेरा मशवरा भी सुन ले। मेरी नज़र में एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो आप लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो इनको बुलाकर देख लें। आपा ने यह सुनकर सवालिया निगाहों से तैमूर भाई और अपने ससुर की जानिब देखा। तैमूर भाई से पहले इनके वालिद बोल पड़े, बुआ कहीं आप नियाजी साहब का तो जिक्र नहीं कर रही? बुआ पुरजोश होकर बोली, जी जी बड़े साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। आप तो जानते ही हैं कि 5 साल पहले मैं फरीदा बुआ की बेटी का नाम के लिए कितनी परेशान थी, लेकिन जब से उन्होंने फरीदा का इलाज किया है, आज 3 साल हो गए, उसे दोबारा पुरस्कार ख्वाबों की शिकायत नहीं हुई है। जिसे भी मैंने इनका बताया आज उनके गुन गाता नजर आता है। तैमूर भाई की वालिद ने इस बात में सर हिलाकर बुआ के इस बयान की तस्दीक की और आपा से बोले, बेटा नियाजी साहब बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, इनके सामने ये आसीबी और शैतानी ताकतें ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि पहले ही फुर्सत में नियाजी साहब
کیوں نہ بلایا، جبکہ اکبر صاحب بیچارے اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے پہلے ہی معذرت کر رہے تھے، لیکن میرے اصرار پر اور کچھ پرانی واقفیت کی بنا پر چلے آئے۔ بہرحال اب میں نے سوچ لیا ہے کہ نیازی صاحب ہی سے رابطہ کرتا ہوں اور جلد از جلد انہیں یہاں لے کر آتا ہوں۔ تیمور بھائی کی والد کی طرف سے بتائی گئی اتنی معلومات کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی کہ انکار کیا جاتا، چنانچہ اس دن کے بعد سے تمام گھر والے بے صبری سے نیازی صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران گھر میں ویسی عجیب و غریب واقعات جنم لیتے رہے، بلکہ اب تو ان میں زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ شاید اس روح کو بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ ہم اس کی حقیقت جان چکے ہیں، چنانچہ وہ اب پہلے سے زیادہ زور و شور سے گھر والوں کو ستانے لگی تھی۔ مریم ان تمام قصوں سے یوں تو بے نیاز نظر آتی تھی، لیکن حقیقتاً وہی ان سے زیادہ متاثر نظر آنے لگی۔ اس کی صحت پہلے سے بھی مزید گر گئی تھی اور اب تو اس نے گھر والوں سے بھی بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا، بس ہر وقت کھڑکی کی کونے میں سامنے تکتی رہتی۔ ایک دو بار رات کے اندھیرے میں اس نے گھر سے نکلنے کی بھی کوشش کی، لیکن چوکیدار کی بر وقت کارروائی اور حاضر دماغی سے گھر والے ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گئے۔ اب مریم کو سونے سے پہلے نیند کی گولی دی جاتی اور اس کے سونے کے بعد تیمور بھائی اس کے پیروں کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ نظر بچا کر گھر سے نہ نکل کھڑی ہو۔ آپا اپنی نازک پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ سائیکیٹرسٹ انہیں یقین دلا رہا تھا کہ مریم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مریم کی ظاہری حالت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ گو کہ اکبر صاحب کے مطابق مریم نفسیاتی الجھنوں کا شکار تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے اس پر عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب اس پر دورہ پڑتا تو وہ اپنے آپ کو نوچ کھسوٹ کر رکھ لیتی تھی اور خود کو کپڑوں کی بندش سے آزاد کروا کر دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگتی۔ بیچاری آپا اور سارا چادر لے کر اس کے پیچھے دوڑتے اور اس کو پکڑ کر واپس لاتی۔ اس دوران مریم ان کو انتہائی غلیظ گالیوں سے نوازتی رہتی، جبکہ آپا کے گھر میں کوئی ایسی گندی زبان نہیں بولتا تھا۔ تیمور بھائی اور ان کے والد بیوپاری ہونے کے باوجود نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ہمارے گھر میں بھی گالم گلوچ کا رواج نہ تھا اور مریم تو ایسے فراٹے سے گالیاں دیتی کہ سننے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ تنگ آ کر آپا نے مریم کی دیکھ بھال اور اس پر مکمل نظر رکھنے کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی جو ہر وقت اس پر کڑی نگاہ رکھتی تھی اور وہ دورہ پڑنے کی صورت میں آپا کو فوراً انٹرکام پر آگاہ کر دیتی تھی۔ اب ہمیں نیازی صاحب کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور ان لوگوں کو اس پریشانی سے نکالیں، لیکن آپا کے سسر کے مطابق وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں پنجاب گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کی کوئی حتمی تاریخ نہ تھی۔ نیازی صاحب کا انتظار کرتے ہوئے یہ دوسرا مہینہ تھا، لیکن ان کی واپسی کی فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر آپا کا گھر طرح طرح کے پورے اسرار واقعات کا آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ایک صبح جب یہ لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا گدھ ان کی لاؤنج میں بیٹھا خون آشام نظروں سے انہیں گھور رہا ہے۔ تیمور بھائی نے سب کو واپس اپنے کمروں میں جانے کی ہدایت کی اور اپنے بیڈ روم سے انٹرکام پر چوکیدار سے بات کی کہ وہ باہر سے آ کر گھر کا دروازہ کھول دے تاکہ یہ آپ ہی باہر نکل جائے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ گھر ہر طرف سے بند تھا اور کوئی کھڑکی یا دروازہ بھولے سے بھی کھلا نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ منحوس پرندہ اپنے 2 گز لمبے پر لے کر اندر آیا تو کہاں سے، اور اس قسم کے رہائشی علاقوں میں اس کی موجودگی الگ ایک سوالیہ نشان تھی۔ لیکن گھر کے اندر اتنے تواتر سے جنم لینے والے پورے سر واقعات کے بعد گھر والوں نے اس کو بھی اسی سلسلے کی کڑی جانا اور چوکیدار کے دروازے کھولنے کی اطلاع کا انتظار کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد انٹرکام بجا اور چوکیدار کی سہمی ہوئی آواز ابری، صاحب یہاں تو لان میں بھی ان منحوسوں نے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں اور ایک تو بالکل دروازے کے پاس ہی پہرا دینے کے انداز میں کھڑا ہے۔ میں نے اندر آنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلا کر مجھے خبردار کر دیا کہ آگے بڑھنا میرے لیے ٹھیک ثابت نہ ہوگا۔ چنانچہ میں الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ تیمور بھائی نے چوکیدار سے گیٹ کے باہر ہی رکنے کو کہا اور اپنے والد کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بیچارے بھی پریشانی میں فوراً ان کے گھر آ گئے، لیکن گھر کے اندر ان پہرے داروں کو چکمہ دے کر داخل نہ ہو سکے۔ گھر کے اندر موجود افراد بھوکے پیاسے اپنے کمروں میں بند بیٹھے رہے، کیونکہ کچن کی طرف جانے والے رستے پر اس خون آشام پرندے کا قبضہ تھا جو کسی طرح بھی وہاں سے ہلنے کا نام تک نہ لے رہا تھا۔ غرض یہ کہ ایک عجیب صورتحال تھی جو اب سنگین ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سارا اس سچویشن اور گدھ کی موجودگی سے اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ آپا کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہیں روم فریج میں موجود رات کے بچے ہوئے پانی سے اس کی ٹھنڈی پٹیاں کی، لیکن اس کا بخار بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
شام 4 بجے تک یہ نوبت آ گئی کہ سارا پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر آپا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس دوران تیمور بھائی کئی مرتبہ نیچے کا چکر لگا آئے تھے، لیکن ہر مرتبہ ہی ان کے پہرے داروں کو چوکس پایا تھا۔ سارا کی پل پل بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر انہیں جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی آپا روتی ہوئی تیمور بھائی سے کوئی حل تلاش کرنے کا بول رہی تھی کہ ان کے کمرے میں لگا انٹرکام بجا اور مریم کی نگرانی پر ملازمہ کی پریشان آواز ابھری، بی بی صاحبہ جلدی آئیے، مریم بی بی کو زبردست دورہ پڑا ہے، نہ جانے کیا اول فول بک رہی ہیں۔ یہ سن کر آپا سارا کو تیمور بھائی کے حوالے کر کے مریم کی طرف دوڑ بھاگی۔ جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک وحشت ناک منظر ان کا منتظر تھا۔ مریم اپنے آپ کو ایک کانچ کے ٹکڑے سے بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ اس نے یہ کانچ کا ٹکڑا ملازمہ کی آنکھ بجا کر شیشے کا گلاس توڑ کر حاصل کر لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے قابو کرتے اس نے اپنی دونوں کلائیاں کانچ سے کاٹ ڈالی تھی، جن سے تیزی سے خون بہتا جا رہا تھا اور اس کے بستر پر بچھی ہوئی چادر اس کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا۔ آپا اس کی یہ حالت دیکھ کر بے سختہ چیخ پڑی اور اسے سنبھالنے دوڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مریم کو تھامتی وہ بھررائی اور آواز میں ان سے مخاطب ہوئی، بول یہ گھر چھوڑ کر کب جائے گی؟ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز سوال تھا جو مریم نے اپنی ماں سے پوچھا تھا، لیکن صبح ہی سے جو آپا کے گھر والوں پر بیت رہی تھی اس نے آپا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ آپا حیرت سے مریم کو دیکھنے لگی تو وہ دوبارہ سہمی نہیں بلکہ ویسی ہی بدلی ہوئی آواز میں چلائی، جواب دے، تیری منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ آپا اور ملازمہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مریم کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو یقینی تھی کہ یہ آواز مریم کبھی بنا کر بول ہی نہیں سکتی۔ یہ تو خالصتاً مردانہ آواز تھی جو اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ آپا کو اپنی طرف حیرت سے تکتا پا کر مریم کے حلق سے بھیانک کہے نکلنے لگے جو قطعی مردانہ آواز میں تھے۔ اس سے پہلے کہ آپا بے ہوش ہو جاتی اچانک مریم نے زوردار چیخ ماری اور چکرا کر گرنے لگی۔ آپا اور ملازمہ نے اسے سنبھالا اور بستر پر لٹا دیا۔ ملازمہ دوڑ کر تیمور بھائی کو بلا لائی۔ اس وقت کچھ سننے سنانے کا وقت قطعی نہیں تھا، کیونکہ مریم کی دونوں کلائیوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ایک طرف آپا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، سارا الگ تیز بخار کی وجہ سے نیم غشی کی کیفیت میں تھی۔ تیمور بھائی نے ملازمہ کی مدد سے مریم کو تیزی سے چادر میں لپیٹا، کیونکہ آپا تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، اور اسے گود میں اٹھا کر نیچے دوڑے۔ لاؤنج میں وہی منحوس پرندہ ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ اس نے تیمور بھائی کو یوں نیچے آتے دیکھا تو اپنے بڑے پر پھیلا کر یہی آواز میں چیخا، جیسے انہیں انجام سے خبردار کر رہا ہو۔ تیمور بھائی کی تیزی سے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ گد کے ان کو رکتا ہوا دیکھا تو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں آپا بھپری ہوئی سیڑھیوں سے اتری۔ ان کے ہاتھ میں پیتل کا وزنی گلدان تھا۔ اپنی بیٹیوں کی اس حالت کو دیکھ کر ان پر جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہ گلدان گھما کر پوری قوت سے گد کی طرف پھینکا، جو ٹھیک نشانے پر لگا، اور گد گر کر یہ آوازیں نکالتا ہوا فرش پر گر کر لوٹنے لگا۔ عام حالات ہوتے تو شاید آپا اس مکروب پرندے کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جاتی اور اس کو مارنے کا تصور بھی کرنا ایک حماقت ہوتی، لیکن بے پناہ غصے اور جنون میں انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ وہ وقت آپا کو داد و تحسین دینے کا نہیں تھا، چنانچہ مریم کو گود میں اٹھائے تیمور بھائی تیزی سے باہر کی جانب دوڑے، جہاں مزید ایسی ہی کرہیہ مخلوق ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی انہوں نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور تیمور بھائی کے والد حیران پریشان اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے چوکیدار کی سہمی ہوئی صورت نمودار ہوئی۔ لان میں موجود گرد 1 منٹ قبل حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے تھے، اور یہ تب ہوا تھا جب آپا نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گرد کو زخمی کر دیا تھا، جو صبح سے کئی ڈھیٹ مہمان کی طرح ان کی لاؤنج پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ فوری طور پر مریم اور سارا کو اسپتال لے جایا گیا۔ یہاں ان دونوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور خود آپا کی بھی حالت کافی مخدوش تھی، چنانچہ ڈاکٹر نے انہیں بھی ڈرپ چڑھا دی۔ ہمیں تیمور بھائی نے اسپتال سے ہی فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم لوگ گرتے پڑتے فوراً اسپتال پہنچے، جہاں 3 طرف ایک ہی خاندان کے افراد ایڈمٹ تھے۔ سارا کو تو ڈاکٹر نے 2 دن بعد چھٹی دے دی، مگر مریم جو پہلے ہی بیماری کے باعث کمزور تھی، اب اتنا سارا خون بہہ جانے کے سبب انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے 2 بوتل خون چڑھایا گیا، لیکن اس کی مسلسل بے ہوشی کے باعث اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدا نخواستہ اس کی بے ہوشی نہ ٹوٹی تو وہ قومے میں بھی جا سکتی ہے۔ آپا اور تیمور بھائی نے بڑے پیمانے پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا، جس کے اختتام پر مریم کی زندگی اور گھر والوں کی سکون کی خصوصی دعائیں کرائی گئی، غریبوں کی بستیوں میں خیرات تقسیم کی گئی اور مساجد میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا گیا۔
آپا یا امی دن بھر اس کی سرحانے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتی۔ غرض ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مریم کی زندگی خطرے سے باہر آ جائے۔ بہت سی دعائیں اور ڈاکٹرز کی سر توڑ کوششوں کے بعد آخرکار مریم کو 5 دن بعد ہوش آ گیا اور اس کی زندگی کو لاحق خدشات ختم ہو گئے۔ سب گھر والوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور مریم کے دادا نے اس کی صحت مندی کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کر ڈالا جس میں دونوں طرف کے خاندانوں کے سبھی افراد موجود تھے۔ اس شور و ہنگامے مصروفیت وقتی طور پر یہ لوگ اپنی پریشانیاں بھول گئے تھے۔ آپا نے مریم کی مردانہ آواز والا قصہ ہم کو بھی سنایا۔ امین نے تو یہ سن کر صاف کہہ دیا یہ 100% عجیبی معاملہ ہے جسے نفسیاتی مسئلوں کے ساتھ الجھایا جا رہا ہے۔ مریم کی صحتیابی کی خوشی میں دی جانے والی دعوت کے بعد یہ 9واں دن تھا۔ مریم انتہائی کمزوری کے باعث فی الحال چلنے پھرنے سے قاصر تھی، چنانچہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اس کے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا۔ اس کا روز کا وہی معمول تھا کہ صبح اٹھ کر ملازمت سے فرمائش کر کے اپنی ویل چیئر کھڑکی کے پاس لگوا لیتی اور دن بھر کھڑکی کے باہر کسی نادیدہ نقطے کو گھورتی رہتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ آپا اس وقت سارا کو پڑھانے میں مصروف تھی اور تیمور بھائی کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے کہ اچانک گھر میں جیسے بھونچال آ گیا۔ پہلے تو ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتی رہی جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہو، پھر یہ آوازیں اونچی ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی کچن میں رکھی ہوئی چیزیں خود بخود زمین بوس ہونے لگی۔ کانچ کے برتن چھناک سے ٹوٹنے لگے اور دیگچوں کے شور سے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص اپنے شدید غصے کے اظہار کے لیے اٹک پٹک کر رہا ہو۔ سسکیوں کی آواز اب باقاعدہ بین کی آواز تبدیل ہو چکی تھی اور گھر کا ماحول اچانک رنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ اور سورا وہیں بیٹھے ڈر کے مارے تھر تھر کھانپ رہی تھی اور بوا اور ملازمت جو وہیں لاؤنج میں بیٹھی سبزیاں کاٹنے میں خوش گپیوں میں مصروف تھی اب زرد رنگت اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ تماشا کوئی 5 منٹ تک چلا، پھر آہستہ آہستہ بین کی آواز دھیمی پڑتی شروع ہو گئی اور سسکیوں کی صورت اختیار کرتی ہوئی بالآخر دم توڑ گئی۔ گھر کے ماحول پر جو اچانک رنجیدگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ بھی چھٹ گئی، جیسے شدید بارش کے بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے جلوہ گر ہوتا ہو اور لمحوں میں اپنی روشنی سے ہر طرف اندھیرا اور سلین ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپا نے جو اب دل کی کافی مضبوط ہو چکی تھی اٹھ کر ڈرتے ڈرتے کچن میں جھانکا، وہاں کوئی موجود نہ تھا، البتہ وسیع و عریض کچن میں ہر طرف ٹوٹے ہوئی قیمتی برتنوں کی کانچ بکھری ہوئی تھی۔ بوا بھی زیر لب قرآنی آیتوں کا ورد کرتے ہوئی ہمت کر کے اٹھی اور سب سے پہلے اوپر مریم کو کمرے میں جا کر دیکھا جو حسب معمول سارے ہنگامے سے بے نیاز سکون سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ملازمت تو پہلے ہی گھر سے رفو چکر ہو چکی تھی، وہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی قصے دیکھ چکی تھی لیکن یہ والا تو اب تک کا سب سے بھیانک واقعہ تھا جس میں گھر والوں کے لیے کسی انجان مخلوق کی جانب سے کھلی دھمکی تھی۔ آپا نے اپنے سسر کو اور اپنی امی کو فون کر کے گھر پر بیتنے والے اس نت نئی افتدا کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اب مزید اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گی اور ابھی کے ابھی وہ اپنا اور بچوں کا ضروری سامان لے کر یہاں سے جا رہی ہیں۔ ان کے سسر انہیں لے جانے کے لیے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ دونوں نے مل کر ضروری سامان باندھا۔ سارا جو اس واقعے کے بعد سے اب تک زارو قطار ہونے میں مصروف تھے اسے بوا کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر ان کے سسر آپا کو بھی نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے مریم کے کمرے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھل کر وہ اندر داخل ہوئی تو مریم مرکری بلب کی دھیمے اجالے میں اسی پوزیشن میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے مریم کو آواز لیکن اس نے جنبش تک نہ کی۔ اس کو متوجہ نہ پا کر وہ آگے بڑھے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے بتایا کہ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے دادا کے گھر رہنے جا رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مریم ویل چیئر سے ایک جھٹکے سے اٹھ گئی جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اسے سہارا دے کر کھڑا کر دیا ہو، پھر دادا کی طرف پلٹی اور شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتی ہوئی بولی، کان کھول کر سن لے بڈھے، ہماری اجازت کے بغیر تو اسے کہیں نہیں لے جا سکتا اور کسی نے ایسی غلطی کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ آپا کے سسر حیرت سے منہ کھولے یہ گفتگو سن رہے تھے لیکن خود بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے اور پڑھنے پڑھانے والے آدمی بھی تھے، اس لیے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولے، معافی کا طلبگار ہوں جناب، جاہل آدمی ہوں اس لیے نہیں جانتا تھا کہ بچی آپ کی حفاظت میں ہے، اگر بات کی نزاکت کو سمجھتا تو آپ کی شان میں اس بے ادبی کی ضرورت ہی کہاں کرتا۔ ان کا یہ عاجزانہ انداز گفتگو کام کر گیا۔ مریم کی آنکھوں سے نکلتے شیرے دھیمے پڑ گئے اور وہ حکمیہ لہجے میں بولی، اب تو سمجھ گیا نا، جا یہاں سے چلا جا اور دوبارہ اس گستاخی کی جرت نہ کرنا، بلکہ اس کی ماں باپ کو بھی سمجھا دینا کہ یہ بچی اب ہماری ہے اور وہ اسے بھول جائیں۔ مریم کے منہ سے نکلنے والے اس آخری جملے نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کتنا گھمیر ہو چکا ہے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلے اور نیچے پورچ میں پہنچے جہاں آپا وغیرہ گاڑی میں بیٹھے بے صبری سے ان کا اور مریم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپا نے اپنے سسر کو یوں اکیلے آتا دیکھا تو گاڑی سے اتر گئی اور مریم کا پوچھنے لگی۔ انہوں نے مریم کے کمرے میں ہونے
ہونے والی گفتگو نہایت نپے تلے الفاظ میں آخری جملے کو حذف کرتے ہوئے آپا کو سنا دیا، جس کو سن کر آپا وہیں پوچھ میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپا کو ڈھارس دی اور چوکیدار سے کہہ کر سامان گاڑی سے اتروا کر واپس گھر میں پہنچوا دیا۔ وہ رات گئے تک وہیں بیٹھے رہے۔ تیمور بھائی جب رات 2 بجے کے قریب حیدرآباد سے واپس آئے تو اپنے والد کو غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر آپا نے انہی کی غیر موجودگی میں گھر پر بیتنے والے تمام واقعات سنائے تو وہ بھی ششدر رہ گئے تھے۔ معاملہ ان سب کی توقعات سے بڑھ کر سنگین رخ اختیار کر چکا تھا۔ اکبر صاحب کے علم پر کسی کو شبہ نہ تھا، لیکن انہوں نے بھی گھر میں موجود بدرو کے متعلق تحقیقات کی تھی، جبکہ مریم کا معاملہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس پر کسی بدرو کا نہیں بلکہ ایک آتشی مخلوق کا قبضہ تھا جو اکبر صاحب کو جل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یعنی اب کسی ایسے عامل کو تلاش کرنا تھا جو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ سکے، ایک طرف تیمور بھائی کے گھر کو اس بدرو کی گرفت سے آزاد کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ مریم کو بھی اس موذی کے پنجے سے چھڑائیں۔ گھر والے ایک دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ آپا جو نماز روزے کی اتنی پابند نہ تھی، اب 5 وقتہ نمازی ہو گئی تھی، بلکہ تہجد بھی پابندی سے پڑھنے لگی تھی۔ ہر نماز میں وہ دامن پھیلا کر بلک بلک کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کی عافیت کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ جنہیں دعوت و شاپنگ اور پلنکس کا کریز تھا، اب ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول نظر آتی تھی، ہر آئے گئے سے دعا کی درخواست کرتی اور مریم کے غم میں دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ تیمور بھائی کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ ان کی بھی صحت گرتی جا رہی تھی اور آئے دن کی پریشانیوں سے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ہم لوگ بھی ان کے لیے بے انتہا فکر مند تھے۔ ابو ایک صاحب کو اپنے ساتھ آپا کے گھر عمل کے لیے لے گئے تھے۔ انہوں نے گھر پر عمل شروع بھی کر دیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے بھی اکبر صاحب کی طرح اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ امی اب اکثر آپا کے گھر پر رہنے لگی تھی تاکہ ان کی موجودگی سے آپا کو بھی حوصلہ بنا رہے۔ ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر سارہ ہو رہی تھی۔ اس کی پڑھائی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ وہ اچھی خاصی ذہین بچی تھی، لیکن سالانہ امتحانات میں بمشکل پاس ہوئی تھی۔ اس مایوس کن کارکردگی کے نتیجے میں اسے اپنے والدین اور پرنسپل سے اچھی خاصی جھاڑ بھی پڑی تو پڑھائی اور گھریلو پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر ایک رات اس نے گیلری سے کودنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے کرم کیا اور وہ سیدھی نیچے گرنے کے بجائے نیم کے گھنے پیڑ میں الجھ کر گری جو شروع سے آپا کے لان میں کھڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ خوب پھل پھول گیا تھا۔ اس دردناک چیخوں سے گھر والوں کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اسے اٹھا کر فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے پیر پر پلستر چڑھا دیا گیا اور ٹوڑی کے پاس 2 ٹانکے آئے۔ امی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ اور تیمور بھائی کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی کے بجائے تم لوگ بچی کی پریشانی کو سمجھو، الٹا اس کا جینا حرام کر رہے ہو، اور سارا کو چند دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئی تاکہ گھر سے دور رہ کر وہ کچھ سنبھل جائے اور اس کا دل بھی بہلا رہے۔ مریم کی حالت پر البتہ ایک سوالی نشان لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہتر ہو کر بھی بہتر نہ تھی۔ اس کی بیماری الگ ہی نوعیت کی تھی۔ تیمور بھائی نے اپنے والد کے کہنے پر فی الحال سائیکیٹرسٹ سے مریم کا علاج رکوا دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم پر قابض مخلوق کو کسی قسم کی شکایت ہو یا شرارتاً وہ ڈاکٹر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اب مریم گھنٹوں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، کبھی کبھار اس کے کمرے سے مردانہ آوازیں بھی آتی۔ وہ اپنے حال میں مگن تھی، یوں لگتا تھا یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہو، لیکن حقیقت سے سب واقف تھے کہ مریم انتہائی اذیت سے گزر رہی ہے اور اس کا جلد از جلد مداوع بھی بے حد ضروری تھا۔ گھر کے اندر ہونے والے پر اسرار واقعات میں بھی اب شدت آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس ہندو عورت کی بدرو ان لوگوں کو زیادہ دن اس گھر میں رہنے نہیں دینے والی تھی، جبکہ وہ لوگ مریم کی وجہ سے یہ گھر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اب تیمور بھائی کی حالت اس زمانے میں کسی مردے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ دونوں کو نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا تھا نہ کپڑے بدلنے کا۔ امی یا تیمور بھائی کے والد جب دونوں کو زبردستی کھانا کھلاتے تو دونوں میاں بیوی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے اور اللہ سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے۔ خاص طور پر جب مریم کی حالت بگڑتی یا اس کے کمرے سے مردانہ کہکہوں کی آوازیں آتی تو ان کے چہرے پر دھلے ہوئے لٹھیوں کی طرح سفید پڑ جاتی۔ اب تو مریم نے کمرے سے باہر قدم رکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا کمرہ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ آپا یا تیمور بھائی اس کے کمرے میں جاتے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ انہیں صاف صاف کمرے سے جانے کا کہہ دیتی۔ اس رات کے بعد سے وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا جو دھڑلے سے مریم پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ شہر میں موجود ہر چھوٹے بڑے عامل سے رابطہ کر کے دیکھ لیا گیا، کچھ نے صاف منع کر دیا تو کوئی اگلے دن ہی بھاگ گیا۔ جس نے بھی کسی عامل کا پتہ بتایا اسے فوری طور پر علاج کے لیے بلایا گیا، لیکن کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں مل پایا جو ان کے دکھوں کا مداوع کر دے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جن جو مریم پر عاشق تھا اس سے اچھا سلوک کرتا تھا،
جس کا خمیر ہی آتش سے اٹا ہوا ہو اس سے بلائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ جن مریم کو رات بھر جگا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اور اگر وہ سو جاتی تو اس پر نادیدہ تھپڑوں کی بارش ہو جاتی۔ کبھی وہ کھانا کھانا چاہتی تھی تو اس شدت سے اس کا گلا دبا دیتا کہ وہ نشانات 3 سے 4 دن بعد بھی واضح طور پر نظر آتے تھے۔ کبھی وہ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتی تو اس کو اندھا کر دیتا۔ تا وقت وہ رو رو کر اس سے معافی مانگے۔ آپا اور تیمور بھائی اس کو یوں تڑپتا ہوا دیکھتے تو خون کے آنسو روتے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ مریم کو شروع ہی سے لمبے بالوں کا شوق تھا اور قدرت نے بھی اس پر مہربان تھی، چنانچہ اس کے گھنے ریشمی بال جو کمر سے نیچے تک آتے تھے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتے تھے۔ وہ اکثر وہ بال کھول کر اترائی گھومتی، لیکن اب یہی بال روکھے اور بے جان ہو کر اس کے شانوں تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ وہ کئی دنوں تک نہ نہاتی تھی اور کبھی اگر وہ زبردستی نہانے گھس بھی جاتی تو اس کو ایسی اذیتیں دیتا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں واش روم میں گر جاتی۔ پھر آپا اسے اٹھا کر لاتی۔ اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف آپا یا تیمور بھائی سے بات کر لیتی تو وہ اس کے بالوں کو اس زور سے جھٹکے دیتا کہ اکثر اس کے سر سے خون بہنے لگتا تھا اور اس اذیت کا اثر اس کی آنکھوں پر بھی پڑا تھا اور وہ ہلکا سا ترچھا دکھنے لگی تھی۔ نیز اس کو دکھائی دینا بھی کم ہو گیا تھا۔ اس کی صاف و شفاف رنگت اب آہستہ آہستہ جھلسنے لگی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی اور اس کی خاموش آنکھوں میں اپنے والدین کے لیے ایک پیغام ہوتا جو وہ اچھی طرح پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کے بس میں کچھ نہ تھا، کیونکہ ان کا پالا ایک ایسی مخلوق سے پڑا تھا جو آگ کی پیداوار تھی، صرف اور صرف ایک قادر مطلق کی ذات تھی جس پر بھروسہ تھا اور جس کے آگے ہاتھ پھیلائے دونوں میاں بیوی پچھلے 2 سالوں سے کسی معجزے کی منتظر تھے۔ شاید ان کا یہی کامل ایمان اور آنسو بھری فریادیں اس ذات برحق کے دربار میں قبولیت کا باعث بن گئی۔ ایک صبح تیمور بھائی کے والد کا فون آیا کہ وہ اپنے ساتھ نیازی صاحب کو لے کر 1 گھنٹے میں ان کے گھر پہنچ رہے ہیں اور نیازی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پہنچنے تک مریم کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دی جائیں۔ ان کی اس ہدایت کے بعد حیرت انگیز طور پر مریم نے آرام سے غسل کر لیا اور کسی اذیت سے دوچار نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر نیازی صاحب کے لیے گھر والوں کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ دراصل نیازی صاحب کا ابھی پنجاب سے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں ان کے 3 شادی شدہ بیٹے رہتے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ نیازی صاحب کا دل لگا رہتا تھا۔ یہاں وہ تنہا ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے، لیکن تیمور بھائی کے والد سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر وہ مریم کا علاج کرنے اور گھر کو اثرات سے پاک کرنے کے لیے کراچی آنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ بعد میں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ تیمور بھائی کے والد گزشتہ 8 ماہ سے نیازی صاحب سے رابطے میں تھے اور انہیں یہاں آنے پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپا کے گھر پر بیتنے والے تمام واقعات سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے۔ نیازی صاحب اللہ کے نیک بندے ہونے کے ساتھ ساتھ عملیات کے بھی ماہر تھے اور اس سلسلے میں اکثر ان کا بیرونی ممالک میں بھی جانا ہوتا رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے اور علاج کے لیے کوئی مناسب شخص نہیں مل رہا ہے تو وہ فوری طور پر کراچی آ گئے اور اب وہ بس تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچنے والے تھے۔ گھر کے اندر اس وقت امی، آپا، تیمور بھائی اور میں موجود تھی، جبکہ سارا پچھلے 2 ماہ سے ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ بھی موجود تھی جبکہ سارا پچھلے 2 ماہ سے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، کیونکہ آپا کے گھر کا ماحول تو کسی کو بھی پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے اور بھیا کے بے حد اصرار پر آپا اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ حالات ٹھیک ہونے تک سارا ہمارے پاس ہی رکے۔ خود سارا پر بھی اس تبدیلی کے مثبت اثرات نظر آ رہے تھے۔ اب وہ اپنے گھر کے پرتناؤ اور ڈراؤنے ماحول سے نکل کر بہت خوش نظر آنے لگی تھی اور واپس جانے کے لیے فی الحال خود بھی تیار نہ تھی۔ ابھی نیازی صاحب راستے میں ہی ہوں گے کہ اچانک گھر میں گاڑھا گاڑھا سا دھواں ابھرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواروں نے اچانک دھواں اگلنا شروع کر دیا ہو۔ گھر کی تمام کھڑکی اور دروازے کھول دیے گئے، لیکن دھواں تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس دھوئیں میں جھلے ہوئے گوشت کی بو بھی تھی جس سے سب کا جی متلانے لگا تھا۔ دھوئیں سے پریشان ہو کر مجبوراً سب کو گھر سے باہر نکل کر لان میں جانا پڑا، جبکہ مریم اوپر اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ باہر سے دیکھنے پر بھی یوں لگتا تھا کہ گویا گھر کے اندر خطرناک آگ بھڑک اٹھی ہو، لیکن آگ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ آس پڑوس والوں نے پریشان ہو کر گھر کی بیل بجائی، جنہیں آپا اور تیمور بھائی نے بڑی مشکلوں سے مطمئن کر کے
टाला। इन लोगों को लॉन में खड़े हुए 20 मिनट गुजरे होंगे कि तैमूर भाई के वालिद की गाड़ी तेजी से गेट से अंदर दाखिल हुई और अगले ही लम्हे इससे परेशान चेहरे लिए इनके वालिद उतरे। इनके साथ ही सफ़ेद रंग के कुर्ते पाजामे में मलबूस, सर पर इमामा बांधे एक पुरजलाल शख्सियत भी गाड़ी से उतरी, जो यकीनन नियाजी साहब थे। उन्होंने हाथ में असा थामा हुआ था और घर की जानिब देखते हुए ज़ेर लब कुछ पढ़ रहे थे। बुआ की तकलीफ में सब ने फौरन आगे बढ़कर इनको सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने नहायत बारोब लहजे में दिया और दोबारा घर की तरफ गौर से देखने लगे। जब आपा के ससुर को सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो नियाजी साहब की तरफ पलटे और आजिज़ी से बोले, आपने सुना नियाजी साहब, मैं आपसे इन्हीं वाक़यात का जिक्र कर रहा था। एक तरफ घर में बदरू की तरफ से पैदा करदा परेशानियां हैं और दूसरी तरफ मरियम पर इस खबीस ने पिछले 1.5 साल से तसल्लुत जमा रखा है। आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? नियाजी साहब ने पढ़ते पढ़ते हाथ के इशारों से हवा में कुछ दायरे बनाए और शायद कुछ लिखा और सबको घर के अंदर जाने का इशारा किया। जब घर वालों ने पलटकर घर की जानिब देखा तो हैरत से उछल पड़े, क्योंकि चंद लम्हे कबल जो मकान धुएं से मरगलों में छुप कर गया था, अचानक अब वहाँ से धुआं गायब हो चुका था और ये सिर्फ चंद सेकंड में हुआ था। घर वाले हैरान परेशान और दिलों में नियाजी साहब के लिए गहरी अकीदत के जज्बात घर में दाखिल हो गए। घर के अंदर भी धुएं का नामो निशान तक ना था, बल्कि वो जी मतला देने वाली बू भी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। नियाजी साहब का हाथ थामे तैमूर भाई के वालिद भी इन लोगों के पीछे घर के अंदर दाखिल हुए थे। नियाजी साहब ने अपनी बारूब आवाज़ में एक गिलास सादा पानी मांगा, जो उन्हें पेश कर दिया गया, लेकिन उन्होंने पीने के बजाय इस गिलास को ऊंचा करके इसके अंदर मौजूद पानी को देखने लगे, जैसे इस पानी में किसी चेहरे का अक्स देख रहे हों। घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठे ये कार्रवाई देख रहे थे। घर में उस वक्त सन्नाटे का राज था। अगर सुई भी गिरती तो इसकी आवाज़ शायद सब उछल पड़ते। अचानक घर के दरो दीवार किसी औरत की लर्ज़ाखेज़ चीख से गूंज उठे, जिसने वहाँ मौजूद तमाम अफराद को बेसख्ता उछल जाने पर मजबूर कर दिया। नियाजी साहब अलबत्ता वैसे इत्मीनान से बैठे रहे। वो ऐसी किसी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। इसके बाद नियाजी साहब ने फौरन संभल कर बैठ गए और उन्होंने ज़ेरे लब विर्द का आगाज किया। 2 मिनट बाद ही उनके हाथ में मौजूद शीशी का गिलास इन्हें पानी से शराबूर करता हुआ एक जोरदार छन्नाके से फट गया। घर वाले एक मरतबा फिर उछल जाने पर मजबूर हो गए और उन्होंने पहली मरतबा नियाजी साहब के चेहरे पर बरहमी के तासुरात देखे। नियाजी साहब ने बुआ से एक और गिलास पानी मंगवाया, मगर इससे पहले कि वो बुआ के हाथ से गिलास लेते वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। बुआ हैरानी से अपनी सफाई में कुछ कहने ही जा रही थी कि उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें कुछ कहने से रोक दिया और खुद बावर्ची खाने में जाकर पानी से भरा गिलास ले आए। तमाम घर वाले साकित बैठे ये तमाशा देख रहे थे। इस मरतबा नियाजी साहब ने गिलास को ऊपर से थामा हुआ था और वो ज़ेरे लब कुछ विर्द में मसरूफ थे। इनकी दोनों आंखें बंद थी, मगर इनकी पुतलियां पोपोटो के अंदर तेजी से गर्दिश कर रही थी, साफ महसूस हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक माहौल पर गहरा सकूत तारी रहा। फिर घर वालों को ऐसा महसूस होने लगा गोया वो किसी तेज भड़कती आग के सामने बैठे हों। आग की तपिश उन्हें अपने चेहरों पर महसूस हो रही थी और इसकी शिद्दत से आंखों में जलन होने लगी थी। इसी असना में नियाजी साहब की बारूब आवाज़ ने माहौल का सकूत तोड़ दिया। वो किसी नादीदा मखलूक से मुखातिब थे, क्योंकि घर वालों के अलावा वहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता नियाजी साहब जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे वो यही जाहिर करती थी कि वो किसी औरत से मुखातिब हैं। नियाजी साहब किसी गायत्री नामी औरत से मुखातिब थे और इसे ये जगह छोड़ जाने का हुक्म दे रहे थे। माहौल में अचानक तनाव बढ़ गया था। वहाँ पर मौजूद लोग अजीब से बेचैनी का शिकार हो गए थे, क्योंकि आग की तपिश अब उन्हें बराह रास्त अपने जिस्मों और चेहरों को जलाती हुई महसूस हो रही थी। नियाजी साहब की घर वालों की बेचैनी से वाकिफ थे, चुनांचे इशारे से उन्हें सब्र से बैठे रहने की तलकीन कर रहे थे। गायत्री नामी इस बदरू ने इनके सामने एतराफ़ किया कि जिस रोज़ आपा ने लॉन के गोशे को गुलाब की क्यारी के लिए खोदा, वो इसी रोज़ से इन लोगों को घर से निकालने के दर पे हो गई थी, क्योंकि इसी मकाम पर कहीं ज़मीन की गहराई में उसकी अस्थियां दफन थी, जो इसके घर वाले तकसीम हिंद के बाद अफरा तफरी में निकालना भूल गए थे। और बरसों से इसकी बेचैन रूह इसकी हिफाजत पर मामूर थी, क्योंकि आपा ने अपने अमल से इसको तकलीफ पहुंचाई थी और इसकी हस्तियों को खतरा लाहक हो गया था। चुनाचा वो अब इन लोगों को यहाँ से निकाल कर दम लेगी। नियाजी साहब ये तमाम बातें घर वालों को बताते जा रहे थे। जब वो आखिरी जुमले पर पहुंचे तो आपा बेख्तियार बोल पड़ी, अगर गायत्री की रूह को मेरे अमल से तकलीफ पहुंची है तो मैं इससे हाथ जोड़कर
معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کا دل دکھانے کا قطعی نہیں تھا۔ میرا یہ عمل مجھ سے نادانگی میں اور سرزد ہو گیا ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بس اس سے کہیے کہ میری بچی سے دور رہے۔ یہ سن کر نیازی صاحب بے اختیار مسکرا دیے اور آپا کو اشارے سے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ پھر وہ واپس گایتری کی روح سے مخاطب ہوئے، تو نے سنا، اس کا مقصد تجھے یا تیری استھیوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہاں تیرا قبضہ ہے۔ اب تو بتا کہ اپنی ضد پر اڑی رہے گی یا ان کا پیچھا چھوڑے گی؟ اس کا جواب یقیناً نیازی صاحب کے مزاج کو ناگوار گزرا، کیونکہ ان کی آنکھیں اچانک شعلے اگلنے لگی اور انہوں نے تیزی سے ورد کرتے ہوئے گلاس کا تمام پانی اپنے سامنے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ پانی فرش پر گرنے کے بجائے اچانک بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پانی کے بھاپ بن کر اڑنے کی عمل کو بمشکل 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ نیازی صاحب گرجدار آواز میں بولے، بول، اتنا کافی ہے یا تجھے اور چاہیے؟ اس کے بعد یوں لگا جیسے وہ کسی کی بات غور سے سن رہے ہوں۔ وہ وقفے سے ماحول میں پھیلی خاموشی کو ان کا ہنکارہ توڑ دیتا۔ نیازی صاحب 10 منٹ تک اس نادیدہ گایتری کی روح سے خاموش سامع کی حیثیت سے ہم کلام رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، تیری اس شرط کو گھر والے بخوشی پورا کریں گے، لیکن تجھے بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تیری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد نیازی صاحب آنکھیں بند کر کے یوں سر ہلانے لگے گویا اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ اس دوران گھر والوں کی آگ کی تپش میں واضح کمی محسوس ہونے لگی اور رفتہ رفتہ جلن اور تپش کا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ نیازی صاحب نے 5 منٹ بعد اپنی آنکھیں کھولی اور گھر والوں پر نظر دوڑائی، جو بے چینی سے کچھ سننے کے منتظر تھے۔ انہوں نے تیمور بھائی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ نیازی صاحب نے انتہائی دھیمے لہجے میں انہیں کچھ ہدایتیں دی اور تیمور بھائی اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے۔ اب نیازی صاحب گھر والوں سے مخاطب ہوئے اور بولے، گایتری کی روح چند شرائط پر مان گئی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ گھر اور گھر والوں کی زندگی میں مخل نہیں ہوگی، لیکن اس کی ہستیوں کو دوبارہ چھیڑا گیا یا اس جگہ پر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس بار نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ اس نے اسی مقام پر ایک کالے بکری کی قربانی مانگی ہے اور گھر والوں سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ اسی وقت اس مقام پر اینٹوں کی دیوار کا احاطہ بنا دیں تاکہ اسے اطمینان رہے کہ اب کوئی اس کی ہستیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب نے سکھ کی سانس لی کہ اب کم از کم گایتری کی طرف سے سکون ہو گیا تھا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تا وقت یہ کہ گھر والوں کی طرف سے کوئی بے احتیاطی سرزد ہوئی، جو ایک ناممکن سی بات تھی، تقریباً 1 گھنٹے بعد تیمور بھائی کی ایک موٹے تازے کالے بکرے اور 2 مزدوروں کے ساتھ واپسی ہوئی۔ نیازی صاحب کی ہدایت کے مطابق کالا بکرا اس مقام پر کاٹا گیا اور اس کو وہاں اس وقت تک ایسے ہی رکھا گیا جب تک اس کے خون کی آخری قطرے تک گلاب کی کیاری میں جذب نہیں ہو گئی تھی۔ پھر مزدوروں کو فوراً وہاں دیوار بنانے کے لیے کام پر لگا دیا، جو پہلے ہی یہ سارا عمل حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ نیازی صاحب نے اپنی نگرانی میں دیوار کا کام مکمل کروایا۔ وہ ہر اینٹ پر پڑھ کر دم کرتے اور مزدوروں کو تھاماتے جاتے۔ دیوار مکمل ہونے تک شام ہو گئی اور مسجدوں سے مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ مزدور اپنی اجرت لے کر رخصت ہو گئے تو نیازی صاحب گھر کے اندر واپس آئے۔ ہم سب کے بے حد اصرار کے باوجود وہ کھانا کھائے بغیر ہی اگلے دن مریم کو دیکھنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ رات انتہائی سکون سے گزری تھی۔ آپا اور تیمور بھائی بارہا جا کر اینٹوں کی دیوار کو دیکھ کر یوں اطمینان کی سانس لیتے جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں یہ دیوار خود بخود ڈھیر نہ ہو جائے اور دوبارہ گھر میں نت نئی پریشانیاں جنم لینے لگی۔ مریم بھی سکون سے اپنے کمرے میں تھی اور آپا 10 منٹ پہلے ہی اسے کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ 11 بجے کے آس پاس کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک مریم کے کمرے سے اذیتناک چیخیں بلند ہونے لگی، جیسے کوئی اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا رہا ہو۔ آپا اور تیمور بھائی بے حد پریشانی کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ یکا یک سناٹے سے بند ہو گیا۔ وہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ اندر سے مریم کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ اس دفعہ آواز میں اتنی اذیت تھی گویا کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ تیمور بھائی بے چین ہو کر دروازے کو کندھے سے زور ضرب، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ آپ اور تیمور بھائی گھبرا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تیمور بھائی نے ایک مرتبہ پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر یوں لگ رہا تھا گویا کسی نے بلڈوزر چلایا ہو۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر سلامت
نہیں تھی، یہاں تک کہ پنکھا بھی چند تاروں کی مدد سے چھت پر جھول رہا تھا۔ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، کھڑکی کا ایک پٹ نیچے گر پڑا تھا اور دیواروں میں جا بجا سوراخ پڑے ہوئے تھے۔ غرض وہ کمرہ کسی 100 سال پرانے کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا تھا، اور یہ ساری تقریب کاری صرف 5 منٹ کے اندر ہی ہوئی تھی۔ آپا مریم کو دیکھنے کے لیے دوڑی، جو کمرے کے بیچوں بیچ اوندھے منہ پڑی تھی۔ انہوں نے تیمور بھائی کی مدد سے اسے سیدھا کیا تو دونوں میاں بیوی غم غصے سے تھرا اٹھے۔ اس ظالم نے ان کی پھول سی بچی کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا سلوک کیا تھا، اس نے دونوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا اور دل کے 100 ٹکڑے کر دیے تھے۔ مریم کے سر سے خون جاری تھا اور اس کے بال گچھوں کی صورت میں فرش پر پڑے تھے، جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اسے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اس کے دونوں گالوں اور گردن پر انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ زخمی ناک اور ہونٹوں سے خون جاری تھا۔ تیمور بھائی فوراً اپنے والد کو فون کرنے دوڑے اور آپا روتی بلکتی ہوئی مریم کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگی۔ 1.5 گھنٹے کے اندر تیمور بھائی کے والد نیازی صاحب کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں بھی امی اور بھیا کے ساتھ آپا کے گھر پہنچ گئی، جہاں انتہائی حیرت انگیز نظارے ہمارے منتظر تھے۔ نیازی صاحب لاؤنج میں بیٹھے بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے، جبکہ مریم ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی انہیں ٹکٹکی باندھے غصیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہم لوگ بھی خاموشی سے صوفے پر ٹک گئے۔ آپا اور تیمور بھائی بھی وہیں نڈھال سے بیٹھے تھے۔ دونوں میاں بیوی کے چہروں پر موت کی سی زردی کھنڈی ہوئی تھی اور برسوں کے بیمار نظر آتے تھے۔ دوسری جانب نیازی صاحب کی تلاوت رفتہ رفتہ بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اور یہ کلام پاک کے جلال کا اثر تھا کہ مجھے اپنے جسم کا رواں رواں کھڑا ہوتا محسوس ہونے لگا اور دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ رات کے 1 بجے کا عمل ہوگا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا گھر کے در و دیواروں سے بھی تلاوت کی سحر انگیز آواز پھوٹ رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھرتی جا رہی ہے، جیسے کلام پاک کی یہ الفاظ ہمارے خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر حصے میں پہنچ رہے تھے اور ہمارے گناہ آلودہ جسموں کو ایک نئی تازگی بخش رہے تھے۔ ہم سب تلاوت الہی کے زیر اثر ٹرانس کی سی کیفیت میں تھے کہ اچانک نیازی صاحب نے تلاوت روک دی اور ہم سب چونک اٹھے۔ نیازی صاحب اس وقت مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے تھے، جو پہلے ہی ان کی جانب کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ انہوں نے براہ راست مریم سے سوال کیا، کیوں اس معصوم کی جان کے در پہ ہو؟ خود بھی تو بچوں والا ہے، کیا تجھے اس کے ماں باپ کا درد نظر نہیں آتا؟ مریم نے زوردار ہنکارا بھرا اور مردانہ آواز میں بولی، لو آ گیا ایک اور 30 مار خان، میری ماں تو بھی جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جا، اور اگر تو اپنی ضد پر اڑا رہا تو آج اس بچی کو اس کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دوں گا۔ ہم سب اپنے دل کو تھامے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ مریم کے آخری جملے نے تو جیسے ہماری جان ہی نکال دی۔ آپا سے برداشت نہ ہو سکا، وہ دھیمی آواز سے سسکنے لگی۔ تیمور بھائی کی آنکھیں صبر و ضبط سے سرخ ہو رہی تھی کہ کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کو قتل کرنے کا عزم دکھا رہا تھا، اور وہ کتنے بے بس تھے۔ نیازی صاحب نے اپنے سر کو یوں جھٹکا گویا اس کی بات کو ہوا میں اڑا رہے ہوں، پھر مریم کے اور قریب ہو کر بیٹھ گئے، اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مریم کے ہونٹ پر تمسخرانہ مسکراہٹ کھل رہی تھی، گویا یہ سب کچھ اس کے لیے کسی کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ نیازی صاحب کی آنکھیں بند تھی اور وہ پوری تندہی سے سورۃ بقرہ کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ہم سانس روکے یہ ناقابل یقین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر ہمارے گھر میں دن کا سما تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد نیازی صاحب نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اگلے ہی لمحے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور تلاوت جاری رکھتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ مریم جو اتنی دیر سے تمسخرانہ نظروں سے نیازی صاحب کو دیکھ رہی تھی، ان کے اچانک آنکھیں کھولنے پر چونکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، نیازی صاحب کا ہاتھ اس کے سر پر جم چکا تھا۔ مریم نے ایک زوردار جھرجھری لی اور اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور مارا، لیکن نیازی صاحب کی فولادی گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھتی گئی، مریم کی حالت غیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے وحشتناک چنگاڑی نکلنے لگی اور وہ چیخ کر نیازی صاحب سے تلاوت روکنے کی التجائیں کرنے لگی۔ ہم لوگ مبہوت بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ مریم نے ایک ہچکی لی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اور آپا اسے پکڑنے کو اٹھی تو نیازی صاحب نے اشارے سے منع کر دیا اور اسے فرش پر قبلہ رو لٹا کر ایک گلاس پانی منگوایا، پھر تلاوت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتی ہوئی
پانی پر دم کیا اور مریم پر چھڑکا۔ پانی کی چینٹی مریم پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچی اچھلی۔ اس کے بعد تو جیسے یہ تماشا ہی ہو گیا۔ نیازی صاحب ہر آیت کے اختتام پر پانی چھڑکتے اور مریم کئی فٹ اونچی اچھلتی، یہاں تک کہ گلاس میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ اب نیازی صاحب نے تلاوت کا سلسلہ رکتی ہوئی مریم کی بند آنکھوں کے پپوٹوں کو آہستگی سے اوپر کر کے ان میں جھانکا اور زیر لب مسکرا کر بولے، ڈھونگی مکر کر رہا ہے۔ نیازی صاحب نے دوبارہ مریم کے سر پر اپنا داہنا ہاتھ جمایا اور کچھ ورد کرنے لگی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ مریم نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی، لیکن اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں وہ غرور اور تنتنا نہ تھا۔ اس کے برعکس بے بسی اور لاچاری ہلکورے لے رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹا دیا اور مسکرا کر بولے، چل اب بتا، اور کھیلے گا یا ہار مانتا ہے اپنی؟ مریم نے ہلکی سی جھرجھری لی اور بالکل دھیمے لہجے میں کچھ بولی۔ نیازی صاحب کڑکتی ہوئی آواز میں بولے، کہاں گئے تیرے وہ تیور؟ زور سے بول، معافی مانگ اس کے ماں باپ سے۔ اس بار مریم قدر اونچی آواز میں بولی، میں اس بچی کے والدین سے معافی مانگتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میں خود بھی بچوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی کسی اتنے ظالم اور سنگ دل ہو گیا تھا۔ میرا مسکن اس کونے والے خالی مکان میں ہے جہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایک شام یہ بچی کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنے لمبے ریشمی بال سکھا رہی تھی، تب میری نظر اس پر پڑی۔ اس کی معصومیت اور کم عمری نے مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر بنا لیا اور میں یہ بھی بھول گیا کہ میں کتنی شرمناک حرکت کرنے جا رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری ذات سے اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ میں وہ کونے والا گھر بھی اپنے خاندان کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا۔ مریم کے منہ سے یہ روح فرسا انکشافات ہم لوگ منہ پھاڑے انتہائی حیرت اور خوف سے سن رہے تھے۔ جب وہ چپ ہوئی تو ہم سب خوف کے زیر اثر معمولی سی جنبش تک کرنے کے قابل نہ تھے۔ نیازی صاحب نے ڈپٹ کر کہا، چل اب جا، خاندان والا ہے اس لیے تیرے بچوں کے صدقے تجھے معاف کر رہا ہوں، ورنہ تجھے وہ سزا دیتا کہ تجھے کہیں امان نہ ملتی۔ اور جاتے جاتے اپنے جانے کی نشانی چھوڑ جا، ورنہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بار تیرا انجام کیا ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد مریم نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہم سب اس سے دم سادے دیکھ رہے تھے۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے دھڑکتے دلوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک زوردار دھماکے نے ہمیں اپنے نشستوں سے اچھال دیا۔ آواز لان سے آئی تھی، چنانچہ ہم باہر دوڑے جہاں ایک اور حیرت ہماری منتظر تھی۔ آپا کے لان میں لگا برسوں پرانا نیم کا گھنا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ پڑا تھا اور پورے لان میں دھول کے بادل چھائے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی انتہائی طاقتور مخلوق نے اسے جڑوں سمیت اکھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ ہماری سوالیہ نظروں نیازی صاحب کی جانب تھی جو وہیں کھڑے آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی جو خون کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور تیمور بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے، مبارک ہو تیمور میاں، وہ خبیث اپنی خباثت سمیت یہاں سے چلا گیا ہے۔ اپنے خاندان کا فوری صدقہ نکالو اور اپنی خوشی میں ضرورت مندوں کو بھی شامل رکھنا، اور یہی میرے آقا کا بھی حکم ہے۔ بے پناہ خوشی کی ایک لہر تھی جس نے تمام گھر والوں کو یک لخت اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ مسلسل پریشانی اور مصیبتوں کے دن پورے ہو چکے تھے اور اللہ نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ تیمور بھائی تو فوری جذبات سے نیازی صاحب سے لپٹ کر رونے لگے۔ آپا تو اتنے طویل سجدے میں گئی کہ انہیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ غرض سب ہنس کر اور رو کر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں فجر کی دلکش اذانوں نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا اور تشکر کے شدید احساس نے ہمیں سر تا پا بھگو دیا۔ کوئی 2 سال کی کڑی آزمائش کے بعد یہ خوشگوار صبح طلوع ہوئی تھی جس میں کوئی ڈر کوئی پریشانی نہ تھی، بس خوشی سے دمکتے چہرے تھے اور اپنے مہربان خالق کی حمد و ثنا میں ڈوبے دل۔ نیازی صاحب نے مریم کا علاج جاری رکھا اور اس پر پابندی سے دم کرتے رہے۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے مریم کو اللہ کے کرم سے بالکل صحت مند اور گھر کو بھی تمام اثرات سے پاک قرار دے دیا۔ تیمور بھائی اور آپا تو نیازی صاحب کے آگے اپنا سب کچھ ڈھیر کر دینے کو تیار تھے، لیکن اس بندہ خدا نے ان سے 1 پھوٹی کوڑی تک نہ لیتے ہوئے واپس پنجاب کی راہ لی۔ آج اس واقعے کو گزرے عرصہ بیت چکا ہے۔ تیمور بھائی کے والد اور نیازی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپا، تیمور بھائی سارا اور اسی گھر میں رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سارا کی منگنی بھی کی ہے۔ مریم اکثر اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو ننھے شاذب کی معصوم کلکاریوں سے ان کا گھر گونج اٹھتا ہے، اور آپا اپنے نواسے کی بلائیں لیتی ہے، نہیں تھکتی۔ اور ہاں، لان کے کونے میں اینٹوں کی وہ دیوار اب بھی موجود ہے جس کو دیکھ کر آج بھی اس کے ہولناک رات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور میں اس سے نظریں چرا کر آگے بڑھ جاتی ہوں۔